انجم جی تھینک یو ویری مچ فار اے ویری فلیٹرنگ انٹروڈکشن ایکچولی. اور مجھے انہوں نے پہلے سے کوریج دے دیا ہے کیونکہ میں بھی پٹھان ہوں اور فرنٹیئر سے ہوں. سو کوئی میں غلطی کرتا ہوں اور شاعری میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا تو معافی چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں تمام سننے والوں کو السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ لیڈیز اینڈ جینٹلمین فار کمنگ اوور ہیئر. 3 گھنٹے کے ایک پروگرام سے 8 دن کی پروموشن سے اور سجاد صاحب, ڈاکٹر نصر اللہ, اسد خان صاحب, ندیم زمان صاحب, ان لوگوں کی لیزون سے تمام لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے. اور جیسے میں نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی سیٹ خالی نہیں ہوگی, اور میرا خیال ہے کہ سب لوگوں نے مل کے وہ وعدہ پورا کیا. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. آج بیسیکلی میں عوام کا آدمی ہوں. ہفتے میں 5 شو کرتا ہوں 3 گھنٹے کے, اور تقریباً 200-300 لوگوں سے آن ایئر, آف ایئر اور پارٹیز میں ملاقات ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں نے بہت سارے مجھے سوال دیے عمران خان صاحب سے کرنے کے لیے اور بہت ساری باتیں کی, لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وقت پہ وہ سب ختم ہو جائے, لیکن تھوڑی سی چیزیں ہیں جو میں ضرور کہنا چاہوں گا, کیونکہ بہت سارے لوگوں کی ورنہ دل کی بڑھاس جو ہے وہ نہیں نکل پائے گی. اور جب میں کل جاؤں گا تو انٹریکٹیو ٹاک شو ہے, کوئی بندہ آن ایئر آ کے اسکروٹنی نہیں ہوتی تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے. سو سب سے پہلے 2-3 چیزیں جو میں ضرور کہنا چاہوں گا اپنے بہن بھائیوں کو یہاں پر, اور کیونکہ شاید یہ سارے لوگ نہ سنتے ہوں ریڈیو. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم پاکستانی لوگ وی ویری ویری انٹیلیجنٹ پیپل. پوری دنیا کو پتہ ہے اس بات کا, اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم لوگ بہت ایموشنل لوگ ہیں, تاریخ گواہ ہے اس بات کی بھی. لیکن the real question is, are we emotionally intelligent? یہ ہمیشہ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہم جوش میں, ہوش میں رہ کر دور اندیشی سے چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے آگے جو آنے والے دن ہوتے ہیں ان کو ہم ایسے کچھ فیصلے کر سکتے ہیں کہ جس میں ہماری زندگی آسان ہو, ہمارے بچوں کے لیے, اور آگے سے آنے والی ہماری نسلیں جو ہیں وہ بہتر زندگی گزار سکیں. ایک اور چیز جو میں بہت دیکھتا ہوں, اکثر جو آپ میری باتیں سنیں گے وہ لوگوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, میں بیچ میں لوگوں کو بھی کوٹ کرتا رہوں گا. The only thing that I think that we need to have as a nation is prudence. Prudence is considered as the mother of all the virtues, and it's a very simple definition for that. Doing right things at right time for right reasons. اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. وقت بہت امپورٹنٹ ہے. It's a non-renewable commodity. My father is 90 years old. رب ان کو اور لمبی عمر دے, بڑے ہوش حواس میں آدمی ہے. پرسوں میری ان سے بات ہوئی, مجھے کہتے ہیں میرا پتر 90 سال کی عمر میں نہ میں نے کبھی اتنا برا سیلاب دیکھا ہے, نہ کبھی اتنا برا پاکستان کا حال دیکھا ہے. حالات ایسے ہیں, ٹیلی ویژن پہ بھی نظر آتا ہے, لوگ آپ سنتے رہتے ہیں, حالات بالکل ایسے ہیں. پچھلے 2 سال میں 34 ملکوں سے 87,000 پاکستانیوں کو ڈپورٹ کیا گیا ہے. انلیگل امیگرنٹ تھے, روزگار نہیں ہے. ایران اور ترکی جو لوگ کنٹینرز میں بند کر کے بھیجے جاتے ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی 75% آف چانسز آر کہ آپ سانس بند ہونے کی وجہ سے مر جائیں گے. پچھلے دنوں 96 میں سے 45 لوگ کنٹینر میں سانس بند ہونے سے مر گئے. ٹرکی میں استنبول میں 13 پاکستانیوں کو گڑھے میں سے نکالا گیا جو کہ کنٹینر میں مر چکے تھے سانس بند ہونے کی وجہ سے. یہ ہمارے حالات. لوگ اپنے بچے بیچ رہے ہیں یا ان کا گلا گھونٹ رہے ہیں, روز ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں, آپ لوگ دیکھتے ہوں گے. یا پھر انتہا پسندوں کے ہاتھ لگ کر بم پھوڑتے ہیں, اپنے آپ کو ہی مارتے ہیں, باقی لوگوں کو بھی بلاتے ہیں اور ساتھ وہ بھی مرتے ہیں. ایک طرف جہاں غریبوں کی یہ حالت ہے, پینے کا صاف پانی نہیں ہے, رہائش نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, دوسری طرف امیر لوگوں نے 241 ارب روپے معاف کروا لیے ہیں قرض سے. اور اب ہم 1.5 بلین ڈالرز کی طرف دیکھ رہے ہیں, اپنے دانت تیز کر کے اور آنکھیں لگا کے رکھے ہیں کہ وہ کب کیری لوگر بل آئے گا, اس کو پکڑیں گے ہم. کہنے کو بہت کچھ ہے اور ٹائم بھی کم ہے میرے پاس, لیکن میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں پاکستانی عوام کو. نہ بجلی, نہ گیس, نہ پانی, پھر بھی دل ہے ہندوستانی. بھائی سوچیں آپ, ابھی تک ہم کو اپنے ان حکمرانوں سے امید ہے جو پچھلے 2 ڈیکیڈز میں مجھے سمجھ آئی ہے, کچھ تھوڑی بہت تو میں نے دیکھا ہے, اور اتنی امید ہے کہ ہم کو ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. اور ملک کا حال شروع سے دیکھتا آ رہا ہوں. شہزاد روئے صاحب نے لگا رہے گانا بھی سنایا اور بھی بہت کچھ کیا, لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ سناؤں ضرور آپ کو. جس کے عہد منصفی میں ظلم نے پایا عروج, جس کے عہد منصفی میں ظلم نے پایا عروج, اس پہ میرے ملک میں پھولوں کی بارش کی گئی.
کسی سے اس دن بات ہو رہی تھی, کہہ رہے تھے جی آپ ہمیشہ کہتے ہیں ریلیشن شپ ٹوٹتے ہیں, کسی سے بھی جب ریلیشن شپ ٹوٹتے ہیں تو اس میں 3 فیزز ہوتے ہیں, مورننگ, ایکسیپٹنس اینڈ دین موونگ آن. کہتے ہیں لیکن ملک سے جب رشتہ ٹوٹ رہا ہے ہمارا تو پہلے غصہ آتا تھا, پھر دکھ ہوتا تھا, اور اب شرم آنے لگی. تو میں نے کہا سر شرمانے کی کیا بات ہے, کیوں نہ مل کر کچھ کریں. تو انہوں نے مجھے گھور کے دیکھا اور انہوں نے کہا مل کر, اگر ہم مل کر کچھ کر سکتے تو $8 بلین کی جو ریمیٹنسز ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانی کی, یہ اگر ہم اس کے اوپر حکومت سے بات کرتے تو ہمیں اوورسیز پاکستانی کی ووٹنگ نہ ہم کروا لیتے. اگر ہم مل کر کام کرتے تو 3000 سال پہلے ظلم سے پسی ہوئی قوم فرعون, ون آف دا فیروز, ایک فرعون کے خلاف کھڑی ہو کے اس کو بھگا سکتی ہے. ہم نہیں کر سکتے آج کل کے زمانے میں. اینڈ آئی تھنک دس, کسی نے کہا تھا اور بالکل صحیح کہا تھا, اور نام میں کبھی نہیں لیتا کیونکہ یہ باتیں زندہ باتیں, جیسے زندہ شعر ہوتا ہے یہ زندہ باتیں ہوتی ہیں. دس ورلڈ از اے ڈینجرس پلیس, ناٹ بیکاز آف پیپل ہو آر ایوو, بٹ بیکاز آف پیپل ہو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. عمران خان صاحب سے میری 2 ملاقاتیں, مجھے یقین ہے نہ ان کو میرا نام یاد ہے نہ ان کو میرا چہرہ یاد, اور ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ میں نے اپنے ملک کے لیے اتنا کیا ہے. ہم لوگوں کو ریکگنیشن کا بہت شوق ہوتا ہے, لیکن اس میں کوئی برائی نہیں ہے, ریکگنیشن اچھی چیز ہے, لیکن ریکگنیشن چاہنا اور کام نہ کرنا اس کے لیے, اس میں کافی برائی ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں, آپ لوگ ان کی ساری زندگی کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں. کرکٹ کے میدان میں ان کے کارنامے, کینسر ہاسپٹل کے لیے جنہوں نے کام کیا, 14 سے 15 سال 1.4 بلین روپیز جمع کر کے لوگوں نے انہوں نے کام کیا, مفت علاج کرائے, اور کئی لوگوں کا مفت علاج ہوا. اس زمانے میں نمل کالج بنایا, اب وہاں پہ جو نالج یونیورسٹی بن رہی ہے مل کر 1000 ایکڑ زمین ملی ہے اس کے لیے. اس کے علاوہ ہسٹری میں میرا نہیں خیال ایسا کوئی آدمی ہے جس کو عوام نے اتنے پیسے دیں اور کچھ نہیں پوچھا, کیونکہ ٹرانسپیرنسی از دا کی, اور وہ بالکل ٹھیک ہے. کسی نے مجھ سے پوچھا جی ابھی آپ پروگرام کرتے ہیں, پروگرام میں اینڈ میں آپ چھوٹی سی بات کرتے ہیں, ہمیشہ ایک ہی چیز لپیٹ لیتے ہیں, دا بوائلنگ پوائنٹ از آلویز اگنورینس, جہالت جو ہے آپ ہمیشہ اس کو سم اپ کر لیتے ہیں. تو عمران خان صاحب ابھی تک پرائم منسٹر نہیں بنے, پریزیڈنٹ نہیں بنے, اس بات کو سم اپ کریں ذرا. تو میں نے کہا جی وہ بھی سم اپ کر دیتے ہیں. عمران صاحب کے بارے میں آپ ٹیلی ویژن پہ سنتے ہیں, چھوٹے بچے سے پوچھ لیں, بڑوں سے پوچھ لیں, صحافیوں سے پوچھ لیں, سرمایہ داروں سے پوچھ لیں, ایون سیاست دانوں سے پوچھ لیں, ان سے پوچھیں عمران خان صاحب کیسے آدمی ہیں. وہ کہتے ہیں جی ان کے مخلص ہونے پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ... اور اس ... میں وہ ایف اور بٹس وہ ڈالتے ہیں کہ اگر ایک دور اندیش سمجھدار جہاں دیدہ آدمی کو اتنا نہیں پتا کہ when a man walks the path with sincerity, he becomes capable of growing closer to the God and capable of doing miracles. ہم مسلمان لوگوں کو شروع سے میریکلز کا بہت شوق رہا ہے. کوئی بھی کام ہوتا ہے ہمیں معجزہ چاہیے. معجزہ بھی دیکھ لیجئے آج کل کے کاذب زمانے میں, جھوٹے زمانے میں حق سچ کی بات کرنا بالکل ایسا ہے جیسے آدمی کربلا لڑ رہا ہے اور لڑ رہا ہے. دوسری بات, جہالت کا سب سے بڑا ثبوت, جتنا ہماری قوم نے, میں 15 سال سے دیکھ رہا ہوں, 36 کا ہو گیا ہوں, 21 سال میں جتنا ہم نے عمران خان صاحب کی پرسنل لائف, ان کی شادی کے بارے میں سوچا, سمجھا, لکھا, پڑھا, بولا, اس سے اگر ہم آدھا وقت ان کی بات سنتے, سمجھتے, اور وہ جو منشور اور جو باتیں کرتے ہیں اگر ہم اس کو فالو کرتے, تو آج وہ یہاں پر جو بیٹھے ہیں وہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہوتے. بس اور نہیں زیادہ, کیونکہ اور بھی لوگ ہیں, اس کے بعد عمران خان صاحب کو میں پریزنٹ کرنا ہے. آخری بات, میں ویب سائٹ دیکھ رہا تھا آپ لوگوں میں سے انہوں نے, میں آپ لوگوں سے ڈونیشن کی بات نہیں کروں گا, یہ موٹیویشن اسپیچ اس کے لیے نہیں تھی. ڈونیشنز آپ لوگ عمران خان صاحب کو پچھلے 15 سال سے دیتے آئے ہیں, دیتے رہیں گے, آج بھی بہت دیں گے. میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ پی ٹی آئی کے ممبر بنیں, کیونکہ جب آپ دیکھیں گے سب کچھ تو اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو آپ ضرور بنیں گے. میں ان کی ویب سائٹ دیکھ رہا تھا, insaf.pk, insaf.pk. تو میں نے اپنے آپ سے سوچا, میں زیادہ مذہبی آدمی نہیں ہوں, لیکن میں سوچا میرے رب, 15-20 سالوں سے میں جن لوگوں کو دیکھ رہا ہوں وہ پی کے انصاف کر رہے ہیں. پہلی دفعہ کوئی ایسا انسان بھیج جو انصاف کرے پاکستان کے ساتھ. آخری بات جانے سے پہلے آئیے, میں ہمیشہ لوگوں سے سنتا ہوں, میرے 3.5 سال ہوئے, میں پہلے پاکستان میں ہی تھا, آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے, I was in the army for about 13 years, I got retired as a captain.
لیکن جب میں وہاں 3-3.5 سال پہلے آیا اور میں لوگوں سے ملا, ہر کوئی کہتا تھا میرے یہاں 25 سال ہو گئے, میرے یہاں 35 سال ہو گئے. بڑی بڑی جماعتیں تھیں یہاں پہ, لوگ ان کے نام پہ بڑا کچھ کرتے تھے. پچھلے دنوں جب مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ تحریک انصاف, پاکستان تحریک انصاف USA جو ہے پہلی لیگل رجسٹرڈ جو ہے اینٹی ہے, وہ بھی یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس سے, تو مجھے بہت حیرت ہوئی. اگر ہم تمام لوگ مل کر ایک پلیٹ فارم ہمیں ملا ہے, ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا, ٹکڑے کرنے کا ہمیں بہت شوق ہے, ہم نے ہر چیز کے ٹکڑے کیے ہیں, لیکن اس وقت اگر ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر ایک مقصد کے ساتھ آگے بڑھیں تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے, پاکستان میں رہنے والے اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہم لوگ اپنے ملک کی پالیسیز کو انفلوئنس کر سکتے ہیں, یہاں کی پالیٹکس کو ہم انفلوئنس کر سکتے ہیں. تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا جو بھی ہم کرنے نکلے ہیں. اور میں ضرور کہوں گا عمران خان صاحب کو, باقی تمام لوگوں کو, جانے سے پہلے مجھے ایک چیز کہنی ہے ضروری. ہاں, پیسوں کی بات, ڈونیشن بڑا امپورٹنٹ ہے. کسی نے کہا تھا اف لائف از اے میزری منی کین میک دا میزری ورتھ لیونگ. سو وہ چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں. لیکن آخری چیز ان میرے بہن بھائیوں کی نظر جو پاکستان میں ہیں, ابھی بھی یار آپ لوگ دیکھیں سیلاب میں وہ بچے جو ہے نا, ان کی منجیاں اٹھا کے وہ گھروں سے جا رہے ہیں اور کیمرے کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. مطلب کئی لوگ تو کہیں گے ہائی کیوٹ, کوئی لوگ کہیں گے دیکھو کیا ہو رہا ہے, لیکن ابھی تک لوگوں کے اندر اتنی جان ہے. تو جب میں ان کو دیکھتا ہوں یا ملتا ہوں, ہم ابھی گریگ مورٹنسن کو لے کے آ رہے ہیں, 3 cups of tea والے جو ہیں, 13 نومبر کو ہم ان کا فنکشن کر رہے ہیں یہاں پہ, 1200 پیپل بی کمنگ اوور دیئر از اے فنڈ ریزر. سو اس کے لیے میں صرف ان کی, مجھے کہا تھا کہ آپ ان کے لیے کچھ ضرور کہیے گا. میں صرف اتنا کہوں گا, بدلتی رتوں سے گھبرا کر, بدلتی رتوں سے گھبرا کر, آنسوؤں سے تنگ آ کر, میں نے ایک روز اپنے سارے خواب اپنے کمرے کی دیواروں سے کہہ ڈالے, اور اب میں سوتا رہتا ہوں اور دیواریں روتی رہتی ہیں. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much for listening. Thank you very much. It's an honor to be here today. And without further ado, let me have the honor to present to you the man for all seasons and the man for all the right reasons. آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں کے گونج میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب.